خوش تھا کہ اس نے عمران کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ بلیک زیرو کی آنکھیں کھلی تو اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم حرکت نہ کر سکا اور وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کوک حادثے حال بڑے کمرے میں عقبی دیوار کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے جسم کو کرسی کے ساتھ رسی سے جکڑ دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر یکلحد گھوم گئے کہ وہ کافر ثانی شنکر کے روپ میں سردار احمد خان کے ڈیرے پر گیا تھا، جہاں اس کے نائب منشی ساجد نے اسے ایک کمرے میں بٹھا دیا تھا اور پھر لیمن کی بوتل پینے کے لیے دی تھی، جسے پیتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اب اسے ہوش آیا تھا اور وہ اس تہخانے نما کمرے میں کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ کمرہ خالی تھا، البتہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر دو کرسیاں موجود تھیں جن کی پشت اونچی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کے دونوں بازو عقب میں کر کے رسی سے باندھ دیے گئے تھے، پھر اس کے پورے جسم کو رسی سے باندھا گیا تھا۔ اس نے رسی کا باغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گو ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں کسی گانٹھ کی تلاش میں آکٹوپس کے پیروں کی طرح حرکت کر رہی تھی، لیکن کوئی گانٹھ اس کی انگلیوں کی گرفت میں نہ آ رہی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی نظریں رسی کے ایک بال پر پڑی جو کھلا ہوا تھا۔ شاید یہاں سے رسی کی بٹی ہوئی ڈوری نہ صرف کھل گئی تھی بلکہ اس کے دھاگے بھی کسی وجہ سے ہاتھ سے کمزور ہو گئے تھے۔ جس جگہ ایسا تھا وہ اس کے رانوں کے اوپر تھی، اس لیے وہ آسانی سے ٹانگ کو زور دے کر یہاں سے رسی کو توڑ سکتا تھا، اور ظاہر ہے ایک جگہ سے رسی ٹوٹنے کے بعد نہ صرف اس کے پورے جسم کے گرد موجود رسی ڈھیلی پڑ جاتی بلکہ بالوں کو تیز حرکت دے کر وہ اسے کھول بھی سکتا تھا۔ وہ چونکہ اس وقت اکیلا تھا، اس لیے اس نے موقع غنیمت جانا اور اس نے اپنی ٹانگ کو جھٹکے دینے شروع کر دیے جہاں کھلے ہوئے بال والی رسی موجود تھی، اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اچانک رسی کے دھاگے ٹوٹ گئے اور اس کے ساتھ ہی رسی ڈھیلی پڑ گئی، جبکہ اس کی ٹانگوں کے گرد بندھی ہوئی رسی کھل کر نیچے فرش پر جا گری تھی۔ رسی کے بال ڈھیلے پڑتے ہی اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں کاندھوں کو اور زیادہ تیزی سے حرکت دینا شروع کر دی۔ تھوڑی سی مزید کوشش کے بعد وہ رسی کھول لینے میں کامیاب ہو گیا تھا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب صرف اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، جبکہ رسی کا ایک سرا ابھی تک کرسی کے بازو سے اٹکا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے اسی رسی کو زور سے جھٹکا دیا تو رسی اس کی کلائیوں میں گھوم سی گئی۔ گو ایسا کرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی کلائیوں پر کسی نے زخم ڈال کر اس میں سرخ مرچیں بھر دی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے محسوس ہوا کہ گانٹھ اس کی انگلیوں سے ٹکرا رہی ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول گیا۔ اس کی انگلیوں نے تیزی سے حرکت کرنا شروع کر دی اور چند لمحوں بعد وہ گانٹھ کھول لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بازو بھی آزاد ہو گئے تو اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس نے سب سے پہلے اپنی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن اس کی جیبیں خالی تھی۔ بلیک زیرو تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے اس طرح بے ہوش کر کے وہ لوگ کیوں واپس نہیں آئے۔ دروازہ بظاہر بند نظر آ رہا تھا، لیکن بلیک زیرو نے جیسے ہی دروازے کو کھینچا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ایک راہداری تھی جس کے آخر میں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ بلیک زیرو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ اس نے پہلے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر باقاعدہ چیکنگ کی، اور جب اسے اندازہ ہو گیا کہ کمرہ خالی ہے تو وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ واقعی خالی تھا، البتہ درمیان میں ایک گول میز اور اس کے گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک سائڈ پر الماری تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، لیکن اس طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اسے اسلحے کی فوری ضرورت تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ اسے بے ہوشی میں بندہ چھوڑ کر مطمئن ہوں گے، لیکن کسی بھی وقت ان سے ٹکراؤ ہو سکتا تھا اور اس کے بعد ظاہر ہے بغیر اسلحے کے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بلیک زیرو الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری آہستہ سے کھولی، لیکن یہ دیکھ کر چہرے پر قدرے مایوسی کے تاثرات ابھر آئے کہ الماری کے 3 خانے تھے اور تینوں خانوں میں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ بلیک زیرو الماری بند کرنے لگا کہ اچانک اس کے کانوں میں قدموں کی آواز پڑی تو وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کمرے کے دوسرے کھلے دروازے کے کھلے پٹ کے اوٹ میں ہو گیا۔ قدموں کی آواز دوسرے دروازے کے دائیں طرف سے آ رہی تھی۔ آنے والا ایک ہی آدمی تھا اور اس کے قدموں کی دمک بتا رہی تھی کہ وہ بڑے اطمینان سے آ رہا ہے۔ آواز دروازے کے سامنے پہنچ کر رکی اور پھر ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پٹ سے آگے بڑھا، اچانک بلیک زیرو نے کسی چیتے کی طرح اس پر جھپٹا مارا اور دوسرے لمحے وہ آدمی بلیک زیرو کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ بلیک زیرو کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد اور دوسرا اس کی گردن کے گرد گھوم کر اس کے منہ پر جمع ہوا تھا۔ آنے والا اس اچانک افطار سے چند لمحوں تک اعصابی طور پر منجمد سا رہا، اور پھر جیسے ہی اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی، بلیک زیرو نے گردن کے گرد اپنے بازو اور اس کے منہ پر رکھے ہوئے ہاتھ کو پوری قوت سے مخصوص انداز میں مخالف سمتوں میں جھٹکا دیا تو ہلکی سی کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کا جسم یکلحد ڈھیلا پڑ گیا۔ بلیک زیرو نے اسے وہیں دروازے کی اوٹ میں لٹا دیا اور پھر تیزی سے اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن دوسرے لمحے
اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی کیونکہ ایک جیب سے اسے مشین پسٹل نکل گیا تھا۔ یہ مقامی آدمی ہی تھا۔ بلیک زیرو نے دوسری طرف سر باہر نکال کر دیکھا تو ایک بند راہداری تھی جو آگے جا کر مڑ جاتی تھی۔ اس راہداری میں کوئی آدمی موجود نہ تھا، اس لیے بلیک زیرو تیزی سے باہر نکلا اور آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن وہ ابھی موڑ تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک سائڈ پر موجود ایک دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے ایک آدمی باہر راہداری میں آیا تو بلیک زیرو اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ یہ بھی مقامی آدمی تھا اور ایک مشین گن اس کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ شخص اچانک بلیک زیرو کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے بت سا بن گیا۔ اسی لمحے بلیک زیرو کا بازو یکلہت بجلی کی سی تیزی سے گھما اور اس کی کھڑی ہتھیلی کا وار پوری قوت سے اس آدمی کی گردن پر پڑا اور وہ آدمی اوہ کی آواز نکالتا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ بلیک زیرو کی بھرپور اور جچی تلی کھڑی ہتھیلی کی ایک ہی ضرب نے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ اس آدمی کے نیچے گرتے ہی بلیک زیرو نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا واپس اسی کمرے میں لے گیا جہاں سے وہ نکلا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچا اچانک اس کے سر پر عقب سے زوردار ضرب پڑی اور وہ اچھل کر منہ کے بال نیچے فرش پر جا گرا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر سائڈ پر ہوا تو کمرہ ایک دھماکے اور چیخ سے گونج اٹھا۔ جس آدمی نے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی اس نے دوسری ضرب پہلے سے بھی زیادہ زوردار انداز میں لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن کی نال تھی، لیکن بلیک زیرو کے اچانک اور پھرتی سے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور مشین گن کا دستہ ایک دھماکے سے فرش سے ٹکرایا اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی نال اس کے سینے میں گھستی چلی گئی اور وہ چیخ مار کر پہلو کے بال فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ بلیک زیرو تیزی سے اٹھا اور اس کے سینے سے مشین گن کی نال باہر کھینچ لی اور اس آدمی کا پھڑکتا ہوا جسم یکلہت ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ نال کا آدھے سے زیادہ سرا خون آلود ہو گیا تھا۔ بلیک زیرو نے خون آلود مشین گن کو ایک طرف پھینکا اور راہداری کے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتار لی جسے اس نے باہر راہداری میں کھڑی ہتھیلی کے ایک ہی وار سے ہلاک کر دیا تھا اور اسے گھسیٹ کر اندر لایا تھا۔ مشین گن اٹھا کر وہ جیسے ہی سیدھا ہوا میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بلیک زیرو نے ایک لمحے کے لیے اسے نظر انداز کیا اور باہر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دوسری بار گھنٹی بجتے ہی وہ تیزی سے مڑا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بلیک زیرو نے بھاری سے لہجے میں کہا، قیدی کو ڈیرے پر پہنچا دو۔ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بولنے والا کوئی مقامی آدمی تھا اور بلیک زیرو فوراً سمجھ گیا کہ اس کے بارے میں ہدایات دی جا رہی تھی۔ کمرے کا دوسرا کوئی دروازہ نہ تھا اور وہ حیران تھا کہ دوسرا آدمی اچانک کہاں سے نازل ہو گیا۔ اچانک ہلکی سی سرر کی آواز سنائی دی تو وہ بے احتیاط چونک پڑا۔ کمرے کی سامنے والی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی تھی۔ اب وہاں ایک دروازہ تھا۔ دوسری طرف سے ایسی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ بلیک زیرو تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے اس کے سامنے لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی نمودار ہی ہوا تھا کہ بلیک زیرو نے اچھل کر اس کے سینے پر زوردار ہاتھ مارا تو وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر سیڑھیوں پر سے لڑکتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے ایک ہال نما کمرے میں جا گرا۔ یہ خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں اسلحے کی پیٹیاں بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف خالی جگہ پر ایک میز اور دو کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ میز پر فون اور ایک رجسٹر پڑا تھا۔ نیچے گرنے والا آدمی تیزی سے اٹھنے لگا لیکن پھر ایک جھٹکے سے گرا اور ساکت ہو گیا۔ بلیک زیرو تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا اور جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچا اسے عقب میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی اور اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو اس کے عقب میں دیوار برابر ہو چکی تھی۔ فرش پر پڑا ہوا آدمی بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلیک زیرو نے جھک کر اسے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا میز اور کرسیوں کے قریب لے گیا۔ دوسرے لمحے اس نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خالی ہاتھ مشین کی سی تیزی سے چلنے لگا اور کمرہ زوردار تھپڑوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ چوتھے یا پانچویں تھپڑ پر اس آدمی نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دی تو بلیک زیرو نے مشین گن کی نال کا سرا اس کی گردن پر رکھ کر اسے زور سے دبایا۔ سچ سچ بتا دو ورنہ دوسرے لمحے موت کی گھاٹ ادھر جاؤ گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بلیک زیرو نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مراد خان، مراد خان، اس آدمی نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے جواب دینے کے ساتھ ہی بلیک زیرو سمجھ گیا کہ یہ آدمی فیلڈ کا نہیں ہے بلکہ یہاں بیٹھ کر ڈیوٹی دیتا ہوگا۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہوتا چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس آدمی سے تمام ضروری باتیں معلوم کر لی۔ مراد خان نے بتایا کہ وہ اس وقت فیکٹری کے نیچے بنے ہوئے اسٹور میں ہے۔ یہاں اسلحے کے بڑے بڑے اسٹاک موجود ہیں جو سردار احمد خان پورے پاک ایشیا میں سپلائی کرتا ہے اور اس کی پشت پر ایک غیر ملکی ہے جس کا نام کرنل جوڈی ہے۔ کرنل جوڈی دارالحکومت میں رہتا ہے لیکن ان دنوں یہاں آیا ہوا ہے۔ اس مراد خان نے ہی اسے بتایا کہ سردار احمد خان اور غیر ملکی کرنل جوڈی دونوں کافرستان کسی اسمگلر سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی ایک روز بعد ہوئی تھی، اس لیے ڈیرے پر موجود سردار احمد خان کے منشی ساجن نے اسے مشکوک سمجھ کر لیمن کی بوتل میں مخصوص پاؤڈر ڈال کر اسے پلا دیا تھا، جس کی وجہ سے
وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اسے یہاں فیکٹری کے نیچے تہخانے میں لا کر باندھ دیا گیا تھا، جبکہ اب سردار خان اور کرنل جوڈی واپس آ جائیں تو اسے ڈیرے پر لے جایا جائے گا۔ اس فیکٹری کے نچلے حصے کے بارے میں بھی تمام تفصیلات بلیک زیرو کو اس آدمی سے معلوم ہو گئی تو وہ پیچھے ہٹا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سب سے نچلی سیٹی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر دیوار سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی پھٹ گئی۔ اس دوران مراد خان کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بلیک زیرو نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور مراد خان چیختا ہوا پشت کے بال میز پر جا گرا اور پھر پلٹ کر پہلو کے بال نیچے فرش پر جا گرا، جبکہ بلیک زیرو اچھل کر دیوار کی دوسری طرف کمرے میں پہنچ گیا جہاں دو لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کے سینے میں مشین گن کی نال جتنا سوراخ تھا اور دوسرے کی گردن توڑ دی گئی تھی۔ بلیک زیرو نے دانستہ مراد خان پر اس وقت تک فائر نہ کھولا تھا جب تک وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ جس اینگل پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس اینگل پر فائرنگ سے گولیاں اسلحے سے بھری ہوئی پیٹیوں پر پڑتی اور اسلحہ پھٹ جاتا تو بلیک زیرو کو بھاگنے کی مہلت بھی نہ مل سکتی تھی، اس لیے اس نے اس وقت مراد خان پر فائر کھولا تھا جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ فائرنگ سے صرف مراد خان ہی ہلاک ہوگا اور اسلحہ تباہ نہیں ہوگا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے فیکٹری کے نچلے تہخانوں کی بیرونی راستے پر موجود مسلح افراد کو بھی اچانک فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ان کے بارے میں بھی وہ مراد خان سے معلوم کر چکا تھا۔ فیکٹری سے نکل کر وہ باہر آیا اور مشین گن پکڑے سردار احمد خان کے ڈیرے کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن اس کا رخ ڈیرے کی عقبی سمت تھا۔ عقبی طرف ایک دروازہ تھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے دروازے کو آہستہ سے دبا کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض صحن تھا جس کے بائیں طرف ایک راستہ ڈیرے کے سامنے کے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ بلیک زیرو اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے مراد خان سے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ ڈیرے میں تہخانے موجود نہیں ہیں، اس لیے لازماً کرنل جوڈی، سردار احمد خان اور اس کے آدمی اوپر والے کمروں اور برآمدوں میں ہی ہوں گے۔ وہ خود فون سن چکا تھا جس میں قیدی کو ڈیرے پر لانے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ کرنل جوڈی واپس آ چکا ہوگا، لیکن ابھی وہ فرنٹ والے راستے پر بڑھ رہا تھا کہ اچانک اوپر سے کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی اور بلیک زیرو، جس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس راستے کے اوپر بھی کوئی آدمی موجود ہو سکتا ہے، اچھل کر نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کے سر پر جیسے ایٹم بم کا دھماکہ ہوا، اور ایک بار وہ پھر نیچے گرا ہی تھا کہ دوسرا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریک چادر سی پھیلتی چلی گئی، اور جب دوبارہ اس کی آنکھیں کھلی اس کے ذہن میں ابھرنے والا پہلا تاثر یہی تھا کہ اس کا سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دماغ ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے آپ کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے کرسی سے جکڑ دیا گیا تھا، لیکن اس کمرے کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا کہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں ساجن نے اسے لیمن کی بوتل پلا کر بے ہوش کیا تھا۔ سامنے کرسیوں پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا چوڑے چہرے والا غیر ملکی تھا۔ اس کا سر آدھا گنجا تھا اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اس نے گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا دوسرا آدمی مقامی تھا اور اس نے مقامی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی مونچھیں سائیڈوں سے اٹھی ہوئی تھیں اور مونچھوں کی نوکیں اوپر کو باقاعدہ کوشش کر کے اٹھائی گئی تھیں۔ اس آدمی کے چہرے پر صفاقی اور درختی نمایاں تھی، جبکہ ان دونوں کے پیچھے وہی ساجن کھڑا تھا جس نے بلیک زیرو کو لیمن کی بوتل پلا کر بے ہوش کیا تھا۔ اس کے چہرے پر طنز اور شرارت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ تم نے فیکٹری میں ہمارے تمام زندہ آدمی ہلاک کر دیے ہیں، اس کے باوجود ہم نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے اس لیے کہ تم ہمیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتا سکو۔ یہ بھی سن لو کہ اگر تم واقعی سب کچھ تفصیل سے بتا دو تو ہم اپنے آدمیوں کی ہلاکت بھول جائیں گے اور تمہیں زندہ واپس بھجوا دیں گے۔ اس غیر ملکی نے ہاتھ سے کرخت لہجے میں کہا۔ تم کرنل جوڈی ہو؟ بلیک زیرو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسے سوال کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں کرنل جوڈی ہوں۔ اس آدمی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس انداز میں جواب دیا جیسے مجبوراً ایسا کر رہا ہو۔ اور یہ سردار احمد خان ہے؟ بلیک زیرو نے ساتھ بیٹھے ہوئے نوکدار مونچھوں والوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ سردار احمد خان ہے، لیکن تم نے اپنے بارے میں سب کچھ بتانے کی بجائے ہمارا ہی انٹرویو شروع کر دیا ہے۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ کرنل جوڈی کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ تمہارے آدمی ساجن کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرا نام شنکر ہے اور میرا تعلق کافرستان سے ہے۔ میں یہاں کرنل جوڈی سے ملنے آیا تھا، لیکن اس بدنیت آدمی نے کہا کہ کرنل جوڈی کی بجائے غیر ملکی رچرڈ یہاں ہوتا ہے، اور پھر اس نے میری مہمان نوازی کرتے ہوئے مجھے مشروب پلایا جس میں سے بے ہوش کر دینے والی تواد سے میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تہخانے میں رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ ظاہر ہے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے آزاد ہونے کی کوشش تو کرنی ہی تھی۔ رسی ایک جگہ سے کمزور اور ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے مزید جھٹکا دے کر اسے توڑ دیا تو رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں اور میں آزاد ہو گیا۔ پھر ایک آدمی نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا تو میں نے اس کی گردن توڑ کر اسے ہلاک کر دیا اور اس کا مشین پسٹل اس کی جیب سے نکالا، اور پھر میں نے باقی افراد کا بھی خاتمہ کر دیا۔ جب میں وہاں سے نکلا تب مجھے پتہ چلا کہ میں ڈیرے کے قریب ہوں۔
मैं साजन से बदला लेने के लिए अकबी तरफ से अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मुझ पर कोई साया ऊपर से गिरा और फिर मेरे सर पर चोट लगाकर मुझे बेहोश कर दिया गया। अब मुझे होश आया है तो मैं इस हालत में हूँ और तुम मेरे सामने बैठे मुझे धमकियां दे रहे हो। मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है? तुमसे मिलना कोई ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा मौत है? ब्लैक जीरो ने मुसलसल बोलते हुए कहा, साथ ही साथ इसकी उंगलियां गांठ तलाश करने की कोशिश में मसरूफ थी। तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है या किसी और एजेंसी से? कर्नल जोडी ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। मैंने बताया तो है कि मैं काफिरिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी नहीं हूँ। तुमने मेरी जेब में मौजूद कागजात लाजमन चेक किए होंगे और इनकी तस्दीक भी कराई होगी। इसके बावजूद तुम अहमकों जैसे सवाल कर रहे हो, ब्लैक जीरो ने कहा, क्योंकि मुसलसल कोशिश के बाद इसकी उंगलियों ने ना सिर्फ गांठ की वो रस्सी तलाश कर ली थी बल्कि उसने पकड़कर खींच भी लिया था, जिससे गांठ खुल गई थी और गांठ खुलने का एहसास भी इसे हो गया था क्योंकि रस्सी मामूली सी ढीली पड़ गई थी। लेकिन जाहिर है पूरी रस्सियां हटाने में वक्त चाहिए था और इसे मालूम था कि इस बार इसे वक्त नहीं दिया जाएगा। खास तौर पर कर्नल जोडी अपने अंदाज से ऐसा आदमी दिखाई दे रहा था जो मार्शल आर्ट में बाकायदा तरबियत याफ्ता हो और इसने कर्नल जोडी को हर सूरत में और हर कीमत पर जिंदा दानिश मंजिल ले जाना था ताकि इससे मजीद पूछगिछ की जा सके, क्योंकि यही कर्नल जोडी ही था जिसने जस्टिन और ब्राइड को इसराइली हवाई सियारे से लिंक सैटेलाइट फोन मुहैया किए थे और सर दावत के अगवा में भी यही आदमी मुलविस था। गो इसे मालूम था कि ब्राइड और जस्टिन का ताल्लुक एक्रीमिया से है, लेकिन इसकी पुष्ट पर मौजूद कर्नल जोडी इनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिसका जवाब इस सूरत में ही सामने आ सकता था कि कर्नल जोडी को जिंदा सलामत दानिश मंजिल ले जाया जाए। चुनाचे इसने इस हालत में भी फौरी हरकत में आने का फैसला कर लिया, वरना इसे इन लोगों पर यकीन ना था। ये लोग किसी भी लम्हे इस पर फायर खोल सकते थे। हाँ, हमने तस्दीक कराई है और इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का मौका मिल गया था, लेकिन हमें बताया गया है कि तुम्हारे कागजात जैली हैं। कर्नल जोडी ने मुंह बनाते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।